السلام علیکم۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر مرد عورت کے مقدر کا رزق کھاتا ہے تو پھر مرد جو ہے وہ محنت کیوں کرے، کمائی کیوں کرے۔ مجھے بہت اچھا لگا اس کا یہ سوال، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ کچھ انفارمیشن اس کے بارے میں میرے پاس بھی تھی، سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ رزق جو ہے وہ عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، یعنی عورت کے مقدر کا پیسہ اور مرد کے مقدر کی اولاد۔ یہ سننے کی حد تک تو ہم نے بھی سن رکھا ہے، لیکن جہاں تک بات قرآن و حدیث کی ہے تو ایسا نہیں میں نے پڑھا، نہ ہی میں نے سنا ہے۔ تو ہاں، البتہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی، مجھے پسند آئی۔ میں نے سوچا کہ چلیں سیم ٹو سیم نہیں، تھوڑا سا اپنے پاس سے بھی شامل کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ اچھی چیزیں جو ہیں یہ جتنی زیادہ فارورڈ کی جائیں اتنی ہی بہتر ہوتی ہیں، نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر تو تربیت یافتہ عورت ہوتی ہے تو یعنی کسی اچھی ماں نے، عظیم ماں نے اچھی تربیت اس کی ہوتی ہے تو وہ اس کے آنے سے گھر میں خیر و برکت آ جاتی ہے، یعنی رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مختصر الفاظ میں یہ کہ وہ اگر اپنے خاوند کا ہاتھ نہیں روکتی، یعنی اس کی کمائی میں اس کی ماں کا حصہ، اس کی بہن بھائیوں کا حصہ، عزیز و اقارب کا حصہ، اور اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو خوش اسلوبی سے اس کو ڈیل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کھانے میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچنے والی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں بھی یہی بات ہے کہ جب ایک عورت گھر میں آتی ہے تو ظاہری بات ہے اس نے اپنا نصیب لے کے آنا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں، آپ کے نصیب میں اگر 1 روپیہ ہے مثال کے طور پہ، تو اس کے نصیب میں ہو سکتا ہے 2 روپے ہوں، اور وہ آپ کے گھر میں آئے تو وہ 2 اور 1 ملا کے 3، اس طرح برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے رزق میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن اور سنت دونوں میں ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے کھانے میں، اپنے رزق میں وسعت چاہتے ہیں تو آپ مہمانوں کو شامل کیجئے۔ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو اپنے کھانا کبھی انہوں نے کھایا ہی نہیں تھا جب تک کوئی مہمان نہ آتا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ مہمانوں کو لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ان کے مال و رزق میں وسعت پیدا کر رکھی تھی۔ تو یہ ہوتے ہیں کام رزق میں وسعت پیدا کرنے کے، یعنی مہمانوں کو کھانا کھلانا، عزیز و اقارب کا خیال رکھنا۔ ایک ماں ہے جو اس کی ذمہ داری، ایک باپ ہے جس کی ذمہ داری اولاد پہ فرض ہے، بالکل ایسے ہی جیسے والدین پہ اولاد کی جو ہے وہ پرورش فرض ہے، اسی طرح اولاد پہ بھی والدین کی کفالت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ اور اگر ہم اپنے فرض کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہماری رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک عورت ایسی آ جاتی ہے گھر میں کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ماحول کیوں خراب ہوتا ہے کہ وہ والدین، وہ بہن بھائی جو اس کے ساتھ پچھلے 20-25 سال سے رہ رہے ہیں، جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے اور جن کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ عورت، کل کی آئی ہوئی عورت جو ہوتی ہے وہ آتے ہی اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی ہے کہ بھائی دوسرے بیٹے بھی ہیں، وہ اپنی ماں کا خیال رکھیں، وہ اپنے باپ کا خیال رکھیں، دوسرے بہن بھائی بھی ہیں وہ رکھیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال، وہ آپ کا خیال نہیں کرتے تو آپ ان کا خیال کیوں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو خاوند بھی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی کیسے ہیں اور ان پر کس طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کے لیے، تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ جب وہ پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنے کام کی طرف خاص توجہ نہیں دے سکتا، ہر وقت ذہنی کوفت رہتی ہے کہ بیوی کی مانے یا ماں باپ کی مانے، تو اس میں وہ بٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہ اپنی بیوی بچوں کو خوش رکھ سکتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی خود آخر اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ پیچھے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کا جھکاؤ اپنی بیوی کی طرف ہی ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے والدین سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بے برکتی کا باعث اور سبب بنتی ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں یا اپنے والدین کو دیتے ہیں
یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرتے تو آپ کو کسی چیز کی کمی آئی ہو، آپ کے رزق میں کمی آ گئی ہو، یا آپ کی بیوی بچوں کی کوئی ضرورت، کوئی خواہش تو ہر کسی کی پوری نہیں ہوتی، ضرورت کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی کی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو۔ تو رہی بات اولاد کی کہ عورت کے نصیب میں اولاد نہیں، مرد کے نصیب میں اولاد ہوتی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقدر ہوتا ہے، اپنا نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب پہ رحم و کرم فرمائے۔ یہ اکثر میرے خیال کے مطابق عورتوں نے اپنے گھر بسانے کے لیے یا ان کی ماؤں نے اپنی بچیوں کے گھر بسانے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ نظر کرم فرمائے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ مجھے ایک بات تھی جو میرے ذہن میں تھی، مجھے اچھی لگی، آپ کے ساتھ شیئر کی، بتائیے گا کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔